السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب۔ قال اللہ تعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية۔ باوقار صدر جلسہ اور معزز علماء کرام، سامنے بیٹھی پردہ نشین ماں اور بہن، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور سامنے عصر کی نماز باقی ہے، اس لیے بلا تاخیر میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ وقت پہ پروگرام ختم ہو جائے اور وقت کے اندر اندر ہم لوگ عصر کی نماز ادا کر سکیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے لیے یہ موقع مولانا رمضان علی صاحب نے سبیل الرشاد کے واسطے سے فراہم کیا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور ہم سے جو پہلے خطیب تھے بہت ہی جامع گفتگو کر کے اور آخر میں ایک بات کہہ کے گئے کہ نماز عہد و پیما لیا ہم سے کہ نماز پڑھیں گے اور نماز وقت پر پڑھیں گے، تو اب اگر ہم تاخیر کرتے ہیں تو یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، جب تم کسی سے عہد و پیما کرو تو اس کو پورا کرو۔ ماشاءاللہ، آج صبح سے تقریباً صبح سے لے کر کے عصر، یعنی قبیل العصر کہہ لیجئے، عصر تک آپ ماؤں کے لیے یہ وقت متعین کیا گیا تھا، اور الحمدللہ آج صبح سے مختلف طرح کے پروگرام سے آپ سن رہی ہیں، متعدد علماء کے خطابات اور بیانات آپ نے سن لیا ہے۔ اب مزید اس پر روشنی ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اب عمل کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاک اپنے اندر نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل اصل چیز ہے۔ تو آج صبح ہی سے آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، مختلف بیانات آپ نے سنے، لیکن چونکہ مجھے حکم ہوا ہے اور اس حکم کی تعمیل میں آپ کو چند واقعات سنانے کے بعد اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ اور آج سبیل الرشاد آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، آج جس باؤنڈری میں بیٹھی ہوئی ہیں، جس احاطے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے آگے بڑھوں گا کہ اسلام نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا، مٹی میں مٹی میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو
تو آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلی تائید، سب سے کریں کہ پہلی دفعہ جو ہمت افزائی کا کام کیا ہے، جنہوں نے دل کو دھارس بندھایا تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. آپ کی پہلی بیوی تھی. یوں تو آپ کی 11 بیویاں ہیں، لیکن سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہے. واقعات قرآن کریم میں آتا ہے، جب پہلی وحی آئی آپ گھبرا گئے اور گھر گئے تو آپ نے کہا زملونی زملونی زملونی. آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے پریشانی محسوس ہو رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بتائیے کیا معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آج غار کے اندر جب میں عبادت کر رہا تھا، فرشتے آئے اور میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، واقعہ پیش آیا ہے. تو حضرت خدیجہ کا جملہ مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلا بلا لا یحزک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ لأنک تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں. آپ مصیبت کے ماروں کا خیال رکھتے ہیں. کریں کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا. تو میری پردہ نشی ماں اور بہن، آپ کا مقام بہت اونچا ہے. جب اسلام آیا، اسلام کو جو تقویت ملی سب سے پہلے حضرت جبریل امین وہی لے کر کے آئے، اور جب دھارس بندھایا، ہمت دلایا، جوش دلایا اور دل کو قابو میں رکھنے کو کہا، وہ پہلی خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اے میری پردہ نشی ماں اور بہن، اب تھوڑا سا آگے چلیے. ہم حج کو جاتے ہیں، یہ جتنے بھی پوری دنیا میں، پوری دنیا کے عالم اسلام کے حجاج کرام کس کی تقلید میں صفا سے مروہ دوڑتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بار بار لے جائے. اے میری پردہ نشی ماں اور بہن، ہم علماء آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کو بھی یہ موقع ملے. میں چلیے تھوڑی دیر کے لیے حرم مکے کے اندر، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب حضرت حاجرہ، جب بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہا تھا، تو اس بچے کے پاؤں مارنے کی وجہ سے وہاں زمزم وجود میں آیا، اور زمزمہ کے معنی ٹھہر جا حضرت حاجرہ نے کہا تھا. اس واقعہ سے پہلے حضرت حاجرہ کبھی بچے کو دیکھتی تھی، تفسیر کا موقع نہیں ہے، کبھی بچے کو دیکھتی تھی اور کبھی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا چکر لگاتی تھی. اور اسی کا نام آج سعی ہے. سعی ہے، سعی کے معنی دوڑنے کے ہیں، اور یہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ ہو رہا ہے. یہ بتائیے میری ماں، یہ کس کا عمل تھا؟ یہ آپ کا عمل تھا، اور آپ نے یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو جاری اور ساری کر دیا. دیکھا آپ نے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ. بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد، اسلام کا ڈھانچہ 5 چیزوں میں ہے. اس میں سے ایک ہے حج، جس کے بارے میں نے بتایا. آگے تھوڑا سا چلیے، موقع نہیں ہے. اسلام نے آپ کو بہت حق دیا ہے. سب سے اہم نقطہ وراثت کا حق ہے. ہمارے علماء کرام بیان نہیں
جانب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلا دیا جائے گا، اس کا چرچا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ میری پردہ نشی ماں اور بہن، آپ آئیے، آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ ماں ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اے میری پردہ نشی ماں اور بہن، اگر آپ بہن ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اگر آپ پوتی ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اگر آپ حقیقی بہن ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ آپ اگر باپ شریک بہن ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اگر آپ ماں شریک بہن ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اگر آپ ماں ہیں آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ اگر آپ دادی ہیں، اگر آپ نانی ہیں تو آپ کا حصہ قرآن میں متعین ہے۔ چونکہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہیز لے کر کے چلی جاؤں گی، میرے والدین کا مسئلہ قیامت کے دن حل ہو جائے گا، قطعی حل نہیں ہو سکتا، قطعی حل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تو کیا ہے، جہیز خود لیتے ہیں، دوسرے بھی لے کے آتے ہیں تو برابر سرابر ہو گیا۔ اگر یہی نقطہ ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ وراثت لے کر کے جائیں گی، اگر آپ کے پاس ایک بیٹا ہے، آپ کے پاس ایک بیٹی ہے، آپ دنیا سے چلی جاتی ہیں اور کچھ مال کو چھوڑ کے جاتی ہیں، تو کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 2 حصہ بیٹا کو دیا جائے گا، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ تو آپ یہ کہیں گی کہ بیٹا کو 2 حصہ ملا اور بیٹی کو 1 حصہ ملا، لیکن یہ بتائیے کہ جو بہن آپ کی جا رہی ہے، آپ کی جو جا رہی ہے، جس گھر میں جا رہی ہے، اس کا آپ کا شوہر کے پاس بھی تو 2 حصہ ہے۔ پھر آپ کی نند جو دوسرے گھر میں بیاہ کر کے جا رہی ہے، وہ بھی 1 حصہ لے کر کے جا رہی ہے اور اس کے شوہر کے پاس بھی 2 حصہ ہے۔ تو اسلام کا نظام مساوات کا ہے، اسلام کا نظام عدل کا ہے۔ اسلام عدل کا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالی انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے آپ کا مرتبہ، یہ ہے آپ کا مقام۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ آپ بہت ہی معمولی بھول بھلیوں سے، چند سکوں کی چیزوں سے، موٹر سائیکل کے ذریعے، فریج کے ذریعے اور کریں کہ واشنگ مشین کے ذریعے آپ ایک بہت عظیم مالیت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کر لیجئے۔ آج دیکھ لیجئے، کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہم یہاں کی بیماریوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آج موٹر سائیکل کتنے کا آ رہا ہے؟ 2.5 لاکھ کا آ رہا ہے، 3 لاکھ کا آ رہا ہے، اگر اپاچی ہے تو 3.5 لاکھ کا، 4 لاکھ کا۔ لیکن اگر آپ کو 1 کٹھا زمین مل جاتا ہے تو آپ کو سر چھپانے کی جگہ مل جا رہی ہے۔ اس لیے آپ خود خیال رکھیں، اگر آپ ماں ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو حصہ دیں۔ آپ یہاں سے وعدہ کر کے جائیں، آپ یہ طے کر کے جائیں اور عہد و پیمان کر کے جائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے شوہروں سے بیٹیوں کو کا حصہ دلوائیں گے۔ پھر تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ بولیے، انشاءاللہ دیں گے۔ اور دوسرا نقطہ جو میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، آج بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمارے نوجوان قطر میں ہیں، ہمارے نوجوان سعودیہ میں ہیں، ہمارے نوجوان ملیشیا میں ہیں، ہمارے نوجوان انڈونیشیا میں ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مال آ رہا ہے، لیکن مال کے ساتھ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال آسانیوں کے ساتھ پریشانیاں بھی لاتا ہے۔ اس موقع سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ عجیب بار بار یہ سننے کو موقع ملتا ہے کہ فلاں نوجوان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، فلاں نوجوان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا،
سے طلاق دے دیا، لندن سے طلاق دے دیا، کینیڈا سے طلاق دے دیا۔ اے میری پردہ نشی ماں اور بہن، جس طریقے سے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی مطلقہ ہو جائے گی تو آپ کو افسوس ہوگا، اسی طریقے سے آپ بہو کو بھی بیٹی کا درجہ دیجیے اور بہو کے بارے میں بھی وہی تصور قائم کیجیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان سے پہلے آپ سبب بن رہی ہیں اپنی بیٹیوں کو طلاق دینے کا، آپ اپنی بہوؤں کو طلاق دینے کا۔ وہ کس طور پر؟ آپ یہاں سے فون پر کہتی ہیں کہ تمہاری اہلیہ، تمہارا دلہن، تمہاری بیوی یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اس کو تم طلاق دے دو، اور کیا ہوگا؟ 10 لاکھ پنچایت کرنے والے، مکھیا، پردھان اور واڑا کاریالے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے، 12 لاکھ دینا پڑے گا دے دیں گے، 13 لاکھ دینا پڑے گا دے دیں گے، 15 لاکھ دینا پڑے گا دے دیں گے۔ تو میری پردہ نشی ماں اور بہن، دیکھا آپ نے طلاق کا ذریعہ یا طلاق کا سبب آپ بنی۔ یہ مرد حضرات دوسرے نمبر پہ آئے، ان کو آپ نے مجبور کر دیا، آپ نے ان کو اتنا فون کیا، اتنا کان میں زہر بھرا کہ وہ تنگ آ کر کے ابھی 2-3 دن، 1 ہفتہ پہلے کی بات، ایسا ہی مسئلہ پیش آیا اور بدیش سے کہہ لیجئے، قطر سے کہہ لیجئے، سعودی عرب سے، وہاں سے طلاق نامہ بھیجوا دیا۔ تو دیکھا میری پردہ نشی ماں اور بہن، آپ انسانی فیکٹری ہیں، مولانا نے بتایا آپ انسانی فیکٹری ہیں، آپ درست ہو جائیں گی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو چند باتیں تھی، اب اصل موضوع کی طرف میں جلدی سے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مال کے بدلے، جان کے بدلے ہم کو اور آپ سبوں کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ مال کے بدلے میں جنت، جان کے بدلے میں جنت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صرف اس پر بات کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی گارنٹی خود لی ہے۔ تو حفاظت کی گارنٹی کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، مختلف راستے ہو سکتے ہیں۔